چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 20 تک پڑھا تھا، آج آیت نمبر 21 سے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکذب وعصى، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اسے اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو ذال کے اوپر تشدید ہے، کاف کا ذال سے ملائیں گے، کذ، ٹھیک ہے۔ فکذب وعصى، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے تو آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے، یا تو پڑھی جائیں گی نہیں۔ فکذب وعصى ثم ادبر یسعى، میم کے اوپر تشدید ہے، میم میں آپ گنہ کریں گے، میم کی آواز کو آپ 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روکے رکھیں گے تو اسے گنہ ادا ہوا، ٹھیک ہے۔ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے یسعى، ٹھیک ہے۔ اور یا لکھی گئی ہے مگر پڑھیں گے نہیں، یہاں پر بھی یا لکھی گئی ہے مگر پڑھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں وقف کریں گے تو یسعى ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی آپ وقف کریں گے تو وعصى ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے دونوں آیت یہاں وقف کر دیجئے، ملا کر بھی دونوں آیت کو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کس طرح ملائیں گے تو پڑھیں گے، اور وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے۔ فکذب وعصى، وقف کریں گے تو وعصى ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہی پڑھیں گے۔ فکذب وعصى ثم ادبر یسعى، ثم ادبر یسعى، دونوں آیت ملا کر دیکھیے۔ فکذب وعصى ثم ادبر یسعى، ٹھیک ہے، آسان ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے۔ فحشر فنادى، فحشر فنادى، یعنی ان کے ساتھ الف مدہ ہے، اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کسی کہتے ہیں کہ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے آپ الف مدہ کہیں گے۔ الف مدہ میں آپ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں وقف کریں گے اس آیت پر تو فنادى ہی پڑھیں گے، دال کے اوپر کھڑا زبر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فنادى، ٹھیک ہے، یا تو پڑھی جائیں گی نہیں۔ فقال انا ربكم ربكم، میم کو سیدھا لام سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انا ہے، نون کے ساتھ جو الف ہے اسے پڑھیں گے نہیں، انا پڑھیں گے، انا، ٹھیک ہے۔ مل اعلی، اعلی، ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ وقف کریں گے تو لام کے اوپر کھڑا زبر ہی پڑھیں گے، وہاں کچھ بدلیں گے نہیں، اور یا لکھی گئی ہے تو اسے آپ کو پڑھنا نہیں ہے، اعلی، ٹھیک ہے۔ آسان سے آئے تو کچھ مشکل نہیں، کچھ کرنا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے فحشر فنادى، وقف کریں گے تو فنادى ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فحشر فنادى، ملا کر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، ٹھیک ہے۔ فاخذه، ہا کو سیدھا دوسرے نمبر پر جو لام ہے اس سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، اور اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے۔ فاخذه اللہ، ٹھیک ہے، فاخذه اللہ نکالا، نکالا، کاف کے ساتھ الف مدہ ہے، اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نکالا، لام کو اس والے لام سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ لل آخرتی، آخرتی، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، خا کو ہی موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخرتی والاولی، والاولی، یہاں الف کے ساتھ واو مدہ ہے، اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واو مدہ میں بھی آپ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ والاولی، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وقف کریں گے تو لام کے اوپر کھڑا زبر ہی پڑھیں گے، اولا، اولا، ٹھیک ہے، اولا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا نہیں پڑھیں گے، اولا، ٹھیک ہے۔ چلیے مکمل آیت دیکھیے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ
الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك نون کے اوپر تشدید ہے، نون میں آپ گننا کریں گے، ٹھیک ہے. نون کی آواز کو آپ 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روکے رکھیں گے تو اس سے گننا ادا ہوگا، ٹھیک ہے. ان فی اور فا کے ساتھ یا مدہ، اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا مدہ کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلا حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. اور یا مدہ میں آپ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. فی ذالک، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر میں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ان فی ذالک لعب روتل تل لیمئی، ٹھیک ہے. یہاں نون ساکن کا ادغام میں نون ساکن کو آپ یا کے اندر ملا دیں گے، ٹھیک ہے. تو نون ساکن کو آپ نے یا کے اندر ملا دیا، تب یہ نون نہیں پڑھیں گے، میم کو یا سے ملائیں گے اور گننا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں نون ساکن کا ادغام کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. تو نون ساکن کو آپ نے یا کے اندر ملا دیا، تب یہ نون نہیں پڑھیں گے، میم کو سیدھا آپ یا سے ملائیں گے اور گننا کے ساتھ پڑھیں گے. لمن یخشا، ٹھیک ہے. لعبرۃ لمن یخشا، لعبرۃ لمن یخشا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا. اانتم یا نون ساکن کا اکفا، ٹھیک ہے. اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو نون ساکن کی آواز کو آپ ناک میں چھپا کر گننا کے ساتھ پڑھیں گے. اانتم اشد خلقا، یا تنوین کا اظہار ہوگا، آپ یہاں گننا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. خلقا مس، یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، میم کو سیدھا سین سے ملائیں گے، ٹھیک ہے. سماء، ٹھیک ہے. یہاں مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور دونوں آیت کو آپ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چھوٹی سی آیت ہے تو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. السماء بناہا، ان کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو ہا کے ساتھ آپ الف ہی پڑھیں گے، ہا ہی پڑھیں گے. بناہا. انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها. آسان سے آیت ہے، کچھ کرنا نہیں ہے. ہا کے ساتھ الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وہاں بھی آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فسوا، ٹھیک ہے. اور وقف کریں گے تو ہا کے ساتھ الف ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہا کے ساتھ الف ہی پڑھیں گے، وہاں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش، غین کو ہی موٹا پڑھیں گے اور تو کو ہی موٹا پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وأغطش لیلہا، لام کے ساتھ جو یا ہے اسے یا لین کہتے ہیں. یا لین کو آپ کھینچیں گے نہیں، یا لین کو آپ جلدی سے پڑھیں گے. یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلا حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیلہا، اور ہا کے ساتھ الف مدہ اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ، ہا کو بھی آپ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی آپ موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ضحا، غوت کو آپ موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ضحا، ہا پہلے بڑی ہا ہے اس کے بعد چھوٹی ہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ بڑی ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس میں آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ضحا، ہا، ٹھیک ہے. اب یہاں آپ
وقف کریں گے چھوٹی ہا کے اوپر جو اس کے ساتھ الف ہے تو الف کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ضحاہا، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو آخر میں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہا کے ساتھ الف کو پڑھا ہی جائیں گا۔ ضحاہا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، جو اوپر تھا وہی سیم ہے، صرف یہاں ضاد اور یہاں دال ہے، ٹھیک ہے، کچھ فرق نہیں ہے۔ والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، ٹھیک ہے، یہاں الف ہا کے ساتھ الف مدہ ہے تو آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور جہاں مد متصل ہے تو آپ 5 الف کے برابر کھینچیں گے، ماءها، اور یہاں بھی ہا کے ساتھ الف مدہ ہے اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے، یا را ساکن سے پہلے زبر ہے تو آپ کو موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے، ومر، ٹھیک ہے، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہا ہے، ہا کے اوپر وقف کریں گے تو ہا کے ساتھ جو الف ہے تو الف کو ہی پڑھیں گے تو پڑھیں گے ومرعاها، ٹھیک ہے، اخرج منها ماءها ومرعاها اخرج منها ماءها ومرعاها، ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک ہے، آیت نمبر 31 تک، انشاءاللہ دوسرا سبق آپ کو دوسرا ویڈیو میں پڑھا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔